وہ 1980 سے وہ ایک سملر ایک سیٹ آف پالیسیز ہیں کہ آپ جو ہیں پرائیویٹائزیشن کریں، آپ جو ہیں سبسڈیز ختم کریں، آپ ٹریڈ بیریئرز ختم کریں، آپ جو ہیں اپنی ایکسچینج ریٹ کو فری کر دیں کہ وہ اپنی مارکیٹ کے حساب سے اوپر نیچے جائے، اور ڈی ریگولیٹ کر دیں معیشت کو کہ ریاست جو ہے معیشت کے اندر کوئی مداخلت نہ کرے. اور یہ جو پرسکرپشنز ہیں ہم کسی نہ کسی شکل میں 1988 سے لے کے اب تک جو ہے معیشت کے اوپر امپلیمنٹ کرتے آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس کی دیکھیں، اگر اس کی ایویلیویشن جو ان سارے پروگرامز کی ہوئی ہیں، تو یقیناً اسی بات سے خالی پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ 13 دفعہ بار بار آپ کو پھر سے جانا پڑ رہا ہے وہی چیز لے کے، تو کلیئرلی سم تھنگ از ناٹ ورکنگ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں اس پچھلے 30 سالوں میں وہ اسٹیگنیٹ کیے ہیں. چاہے وہ آپ جی ڈی پی گروتھ دیکھیں اپنے نیبرز کے حساب سے، آج سے اگر آپ آج سے کوئی 22-23 سال پہلے دیکھیں تو پاکستان اور بنگلہ دیش اور انڈیا کی جی ڈی پی پر کیپٹا اگر آپ گرافس دیکھیں تو وہ تینوں یوں ساتھ ساتھ چلتے تھے. 2000 آن ورڈز انڈیا بنگلہ دیش یوں ہے پاکستان ہے. یہ آپ مختلف انڈیکیٹرز میں دیکھ سکتے ہیں. یو کین لوک ایٹ ان ٹرمز آف ایکسپورٹس پر کیپٹا اگر آپ دیکھیں تو اسی طرح کوئی مڈ 90s تک پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، اور میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کیونکہ سب سے قریب ہمارے یہی ممالک ہیں جو کسی پہ کچھ سالوں پہلے تک ہمارے ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز میں برابر تھے ہمارے سے. تو ایکسپورٹس پر کیپٹا اگر دیکھیں تو جو 90s تک ہمارے تقریباً سیم تھیں، مطلب کہ ایک ہر پاپولیشن کے ایک ممبر کے لیے کتنے ہم ایکسپورٹس کرتے ہیں، مطلب ایک جسٹ اٹس این میجر کہ آپ کی پاپولیشن کے حساب سے کتنے ایکسپورٹس. تو اب جو ہے جو برابر تھے آج سے 20 سال پہلے، اب بنگلہ دیش کے ہم سے 15 گنا زیادہ ہیں ایکسپورٹس پر کیپٹا. دس از اے واسٹ ڈفرینس، اور اس سے بہت سیریس جو ہیں امپلیکیشنز ہوتی ہیں. تو یہ خیر اس سے ایک نتیجہ صرف اس سے اتنا اخذ کر سکتے ہیں کہ ہم نے پچھلے 20-30 سالوں سے جو آئی ایم ایف کی قرضے لے کے ان کے ایما پر جو ہم نے پالیسیز بنائی ہیں، دے ہیو کلیئرلی ناٹ ورکڈ ان سیٹنگ پاکستان آن دا پاس ٹو ڈیولپمنٹ. تو یہ کیوں ہمیں جانا پڑتا ہے بار بار آئی ایم ایف کے پاس؟ آئی تھنک یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے، ہر ایک انسان کو پتہ ہونا چاہیے. کیونکہ آج کل بڑی بات یہ بھی چل رہی ہے سامراج کی، کہ امریکہ نے اس حکومت کو گرایا اور یہ مداخلت کرتے ہیں اور یہ ملکوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اور یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. سامراج ہر ایک کو سامراج مخالف ہونا چاہیے. لیکن سامراج کی اصل مکینکس کیا ہوتے ہیں؟ وہ یہی ادارے ہیں جن کے پاس بار بار ہماری ہر حکومت انکلوڈنگ پچھلی حکومت عمران خان پی ٹی آئی والی وہ بار بار جاتے ہیں. تو کیوں ان اداروں کے پاس بار بار جا کے ہمیں اپنے آپ کو آگے گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں اور ان کی پالیسیز اپنانی پڑتی ہیں؟ اس لیے ایک مین جو اس کی وجہ ہے جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے وہ ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. کسی نے سنا ہوا اس چیز کا نام؟ کسی کو پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ایکسپورٹ اور امپورٹ کی ویلیو. بالکل، کہ آپ کتنا جو ہے دنیا کو آپ کتنی چیزیں ایکسپورٹ کر رہے ہو اور آپ دنیا سے کتنی چیزیں لے رہے ہو، اور اس کے درمیان ڈفرینس کیا ہے. اب پاکستان کا رفلی بڑے عرصے سے سیم ہی رہا ہے کہ ہم وی امپورٹ رفلی ڈبل آف واٹ وی ایکسپورٹ. ٹھیک ہے، اور اس کا رفلی پچھلے عرصے میں فگرز اس طرح ہیں کہ کوئی تقریباً ہم $50 بلین کے امپورٹس کرتے ہیں ہر سالانہ، اور تقریباً 22-23-24 بلین ڈالر کے ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو تقریباً 25-26 بلین ڈالر کا خسارہ صرف ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سے ہوتا ہے. یہ اتنا یہ مطلب اس سے ہمارے بحران، اس سے یہ بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے. بڑے کم ممالک کا اتنا 2-to-1 فیکٹر کا ہوتا ہے. اور صرف ہم اس کو کسی حد تک پورا ہر سال اس لیے کر لیتے ہیں کیونکہ ہماری ریمیٹنسز باہر سے بہت آتی ہیں. وہ ہوتی ہیں کوئی 15 سے 20 بلین 22، جتنی ہماری ایکسپورٹس ہیں اتنی تقریباً ہماری ریمیٹنسز، یعنی کہ باہر کے پاکستانی جو یہاں بیچتے ہیں، تو وہ بھی کیونکہ ڈالر بیچتے ہیں تو ہم ان ڈالرز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر اپنی امپورٹس کا بل پے کرنے کے لیے. تو یہ کرائسس ہے ہمارا ایک بیلنس آف پیمنٹس کا، جو کہ بنیادی طور پہ یہ مین وجہ ہے. اس سے اور جڑے ہوئے بہت مسئلے ہیں، جیسے فسکل اکاؤنٹ کا بھی ایک ہے کہ ٹیکس آپ کا ریونیو کتنا ہے اور خرچہ کتنا ہے، وہ بھی بہت بڑا پاکستان کا ڈیفیسٹ ہوتا ہے. لیکن جو آئی ایم ایف کے پاس بار بار جانے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ بیلنس آف پیمنٹس کا کرائسس ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی آپ نے جو چیزیں امپورٹ کرنی ہیں ان کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے، رائٹ؟ آپ نے یو نیڈ ڈالرز ٹو بی ایبل ٹو پے. جیسے فار انسٹنس کچھ چیزیں آپ کچھ کر نہیں سکتے نا. آئل ہے، آپ کی پوری معیشت تیل پہ چلتی ہے، آپ کی انرجی بھی زیادہ تر پروڈکشن تیل سے ہوتی ہے، آپ لوگ دفتروں تیل پہ جاتے ہیں، انڈسٹریز تیل پہ چلتی ہیں. تو آپ تیل تو نہیں ہے ہمارے پاس ایز سچ، تو ہم بلینز اینڈ ٹینز آف بلینز آف ڈالرز ہر سال تیل امپورٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کو ڈالر چاہیے، یو ہیو ٹو پے دیم، دیٹس دی گلوبل کرنسی.
بٹ انلیس آپ کچھ ایسا بیچ رہے ہیں جس سے آپ کو ڈالر مل رہے ہیں تو آپ کو پھر ایونچولی تو پھر قرضہ ہی لینا پڑے گا، وہ یا ڈالرز کسی باہر عالمی ادارے سے لینے پڑیں گے. تو یہ جو ایک کرائسس ہے پاکستان کا، یہ ایک بنیادی طور پہ پاکستان کی معیشت کا جو کرائسس ہے، میں جو اس کو دیکھتا ہوں اور بھی بہت سارے اکانومسٹ ہیں انکریزنگلی اب اس کی بات کرتے ہیں کہ یہ ایک پیداواری بحران ہے. اٹس اے کرائسس آف پروڈکشن اور پروڈکٹیوٹی، کہ پاکستان ایک پروڈکٹیو معیشت نہیں ہے، اور نسبتاً نہ صرف پوری دنیا کے بلکہ ہمارے اپنے خطے کے جو ہمارے سے ملتے جلتے ممالک بھی ہیں ان کے نسبتاً بھی ہماری ایک بہت غیر پیداواری معیشت ہے، جس کے نتیجے اور اسی آپ کی لو امپورٹس کا بنیادی طور کا معنی ہی یہی ہے کہ آپ جو چیزیں بنا رہے ہیں وہ دنیا نے خریدنی نہیں ہیں، دنیا کو اس سے بہتر چیزیں اس سے کم دام میں اور جگہوں سے مل جاتی ہیں. آپ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہمارے پاس چند اس طرح ہم ظاہر ہے ایگریکلچرل کموڈیٹیز بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ٹیکسٹائلز اور اس طرح کی کچھ چیزیں کرتے ہیں جس سے کسی حد تک ہو جاتی ہیں ارننگز، لیکن اس کے علاوہ کوئی ہماری ہائی ٹیک انڈسٹری یا کسی بھی انڈسٹریل سیکٹر کے اندر ہماری کوئی میجر کمپیٹیٹیو ہماری نہیں ہے چیزیں. تو یہ جو بحران ہے اور اس سے جڑا ہوا جو بحران ہے، ایک تو پیداواری بحران ہے اور پھر ایک ہے ریاستی کیپیسٹی کا بحران، کہ ریاست کے پاس اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے وسائل نہیں ہیں. کہ یعنی تقریباً وہ بھی اسی طرح ہے کہ اگر آپ تقریباً 2,500 کھرب روپیہ سالانہ ٹیکس ریز کرتے ہیں تو آپ کا خرچہ تقریباً 6,000 ارب روپیہ ہے، اور وہ بھی آپ کو پھر ڈومیسٹکلی بینکوں سے لون لینا پڑتا ہے جس کے اپنے اثرات ہوتے ہیں. تو یہ ٹوئن ڈیفیسٹس کا پاکستان کا ایک مسئلہ ہے جس کا تعلق اس کے بنیادی طور پہ پیداواری بحران سے. اینڈ دس از سم تھنگ وی نیڈ ٹو اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ کہ ہم اس پیداواری بحران کی کیا وجوہات کیا ہیں اس کے پیچھے اور اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جس کے اوپر آئی تھنک ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور جس میں عموماً ہم جب معیشت کی بات کرتے ہیں، معاشیات کی، اگر آپ اکنامکس کے لیکچرز میں جائیں کسی بھی یونیورسٹی میں تو اس کے اوپر بات نہیں ہوتی. وہ آپ کو میکرو اکانومی کی بات کریں گے، سپلائی ڈیمانڈ کی بات کریں گے، کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کریں گے، لیکن جس چیز کی بات نہیں کرتے وہ ہے پاکستان کی ریاست. دیکھیں ریاست جو ہے نا وہ ایک طرح سے ہوتی ہے آپ کا، جیسے ایک انسان کا جسم ہے تو اس طرح ایک سینٹرل نروس سسٹم جو ہوتا ہے نا انسان کا، جو آپ کے برین سے جو ہے باقی ساری چیزیں جس سے کنیکٹ ہوتی ہیں. تو ریاست وہ سینٹرل نروس سسٹم ہوتی ہے جو کہ ڈٹرمن کرتی ہے آپ کیا کھا رہے ہو، آپ کیا پی رہے ہو، آپ کتنی ورزش کر رہے ہو، آپ کتنی پڑھ رہے ہو، کتنا محنت کر رہے ہو. تو وہ جو پاکستان کی جو ریاست ہے اب اس کی ایک اپنی کچھ ایک کیریکٹر ہے جو اس بحران کو کرتی رہتی ہے پرپیچویٹ. اور اس کا ایک ٹرم ہے جس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایک رینٹیئر ریاست. پاکستان از اے ٹائپ آف اے رینٹیئر اسٹیٹ، جو کہ کچھ اس طرح کے چند ممالک ہیں دنیا میں. اور رینٹیئر ریاست کا وہ مطلب وہ ریاست ہوتی ہے جو کہ اپنا جو ریونیو ہے، جو اپنا جو انکم ہے وہ جنریٹ اپنی پیداواری قوتوں سے نہیں کرتی، یعنی کوئی انڈسٹری سے یا کوئی اپنی معیشت کی اسٹرینتھ سے نہیں کرتی، بلکہ اپنے کوئی نہ کوئی وسائل کو کسی بیرونی طاقت کو رینٹ آؤٹ کر کے حاصل کرتی ہے. تو اس میں اور طرح ہمارے علاوہ جیسے آئل رچ اسٹیٹس ہیں تو ان کی زیادہ تر جو ریاستی اخراجات ہیں اور معیشت ہے وہ تیل کے گرد چلتی ہے. وہ اپنا ایک نیچرل ریسورس ہے ان کے پاس، وہ بیچتے ہیں اور اس کے گرد وہ اپنی پوری اکانومی چلاتے ہیں. لیکن ہمارے پاس تیل تو نہیں ہے. ہمارے پاس دو مین چیزیں ہیں جو ہم بیچتے آ رہے ہیں بڑے عرصے سے ہماری ریاست. ایک تو ہماری لوکیشن ہے، اسٹریٹیجک لوکیشن پاکستان کی جس کو کہا جاتا ہے، اس کو کچھ لوگ اسٹریٹیجک کرس بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک گیٹ وے ریجن رہا ہے ہمیشہ سے. تو چاہے انگریز کے زمانے سے پہلے سے بھی یہاں سے انویڈرز آتے تھے، انگریز نے بھی مطلب یہاں سے اس کو استعمال کیا، یہاں سے روس اور چین اور اس پورے خطے کے اندر اپنا انفلوئنس برقرار رکھنے کے لیے. اور اس کے بعد امریکہ بھی اور روس بھی اور گریٹ پاورز اس ریجن کو استعمال کرتے رہے ہیں. اس کا تعلق بھی ہے کیونکہ عریبین سیز ایکسس بھی ہے یہاں سے، کاراکورمز بھی ہیں یہاں پہ، گلیشیئرز بھی ہیں اور مختلف قسم کے اور پراکسیمیٹی ٹو دا میجر پاورز خاص کر. تو پاکستان اپنی ہمیشہ سے پوسٹ انڈیپینڈنس اپنی اسٹریٹیجک لوکیشن کو لیوریج کر کے اپنے اخراجات جو ہے پورے کرتا ہے. اور یہ ایک طرح سے وہی بات ہے، اس کو ایک نام اکنامکس میں دیا جاتا ہے ڈچ ڈیزیز بھی، کہ اگر آپ کا کوئی ایک ایسا ریسورس ہونا جو آپ کے پاس بہت زیادہ ابنڈنس میں ہو اور آپ اسی کی بنیاد پہ اپنی ساری ترقیاتی
منصوبہ بندی کریں تو اس سے جو آپ کے باقی جو سیکٹرز ہیں اکانومی کے جن کو ضرورت ہوتی ہے طاقتور کرنے کی وہ اس سے کمزور رہ جاتے ہیں اور آپ کی پھر پوری معیشت اس سے اسی سارے ریسورسز اس کی طرف چلے جاتے ہیں. جیسے آپ سعودی عرب کو دیکھ لیں, ہے تو بڑی امیر ملک ہے دیکھنے میں تو, لیکن ان کی اکانومی بھلے ڈیولپڈ ہو لیکن ان کی معاشرہ جو ہے وہ ادھر ہی ہے. اس کا مطلب بھلے ان کے جی ڈی پر کیپٹا زیادہ ہو, ان کے باقی کوئی ہائی ٹیک سیکٹرز اور کوئی انوویٹیو سیکٹرز, کوئی انڈسٹریل سیکٹرز ان کی معیشت میں نہیں ہیں. اگر کل تیل ختم ہو جاتا ہے تو سعودی اکانومی ول کلیپس. اب وہ کوشش کر رہے ہیں ڈائیورسفائی کرنے کی. تو پاکستان کا بھی اسی طرح کا, اور پاکستان جیسے ایک اور سملر ملک ایجپٹ ہے کہ وہ بھی اپنے اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے ہمیشہ سے ہر کچھ عرصے بعد امریکہ سے ایڈ لے کے اسرائیل کے ساتھ پروٹیکشن اس کو بھی دینے کے لیے اور ایک فلسطینیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور وہاں پہ آئل رچ جو اسٹیٹس ہیں ان کے اندر بھی انفلوئنس رکھنے کے لیے امریکہ نے ہمیشہ ایجپٹ کو ہمیشہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے, کیونکہ بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کے پاس اس طرح کے بحران آتے ہیں لیکن ان کو کرنا پڑتا ہے کچھ, کیونکہ ان کے پاس کہیں سے باہر سے پیسہ نہیں آ جاتا. ہمیں جب بھی تاریخ میں ضرورت پڑی ہے, 60s میں جو ہے سیٹو سینٹو کا ہم حصہ بن گئے, ادھر سے بلینز ملٹری ایڈ میں آ رہے ہیں. 80s میں افغان جہاد ہو گئی, اس کے لیے آپ کو بلینز جو آ رہی ہیں ایڈ میں, ملٹری ایڈ, سویلین ایڈ اور پتہ نہیں کیا کیا. 2001 میں وار آن ٹیرر شروع ہوگی تو اس کے وجہ آپ کو اربوں ڈالر جو ہے ملتے رہے. تو یہ ایک طرح سے پاکستان کی جو اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے بار بار ہماری ریاست یہ باہر سے ڈالر انہیں مل جاتے ہیں, تو انہوں نے کبھی پاکستان کی جو پیداواری صلاحیت ہے, پیداواری قوت ہے, اس کے اوپر کوئی اس طرح سے توجہ نہیں دی, اور اپنی ہماری ریاست جو بنا نہیں سکی وہ پیداواری قوت اپنی اکانومی کی. اور جو دوسرا جو ریسورس ہے جس کی پہلے بات کی تھی, ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے اور دوسرا ہے ہماری ورکرز جو ہم باہر بیچتے ہیں گلف اسٹیٹس میں, انگلینڈ میں, امریکہ میں اور اب ایسٹ ایشیا میں بھی, جو جا کے باہر ہمیں چیپ لیبر کے طور پہ کام کرتے ہیں اور واپس جو ہے ڈالر بیچتے ہیں. تو یہ دو مین چیزیں ہیں جس سے ریاست ہماری کماتی رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ہمارے باقی سارے جو معیشت کے سیکٹرز ہیں, چاہے وہ انڈسٹری ہو, چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو, چاہے وہ ٹریڈ ہو, ایکسپورٹ انڈسٹریز ہوں, وہ ساری جو ہیں وہ سفر کرتی رہی ہیں. تو یہ ایک تو بنیادی مسئلہ ہے جس کے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. پاکستان کی جو رینٹی ریاست ہے اور اس کا تعلق جو ہے پاکستان کی ظاہر فوج اور فوجی ڈومینیٹڈ ایک ریاست بھی ہے. ہم یہ رینٹی کردار اسی لیے ادا کر سکتے ہیں کیونکہ ہم اپنی دا مین تھنگ آر اسٹیٹ آفرز از اٹس آرمی, کہ ہم آپ کو فوجی پروٹیکشن دیں گے. ایک سیکیورٹی پرووائڈر اسینشلی ریاست کا کردار بن جاتا ہے مینلی. اگر آپ پاکستان کے سوچیں بھی وٹ کائنڈ آف اسٹیٹ از پاکستان, تو دا فرسٹ ورڈ دیٹ کمز ٹو مائنڈ جنرلی کہ نیشنل سیکورٹی اسٹیٹ ہے, کہ مین مقصد ریاست کا جو ہے وہ قومی سلامتی ہے, ترقی نہیں ہے, پاورٹی ایلیویشن نہیں ہے, اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہے, کوئی ریجنل ٹریڈ نہیں ہے, اٹس نیشنل سیکورٹی. اینڈ یہ ایک طرح سے ہم اس ٹریپ میں ایک طرح سے پھنس گئے ہیں. تو اس سے بھی جڑا ہوا سوال جو وہی ہے کہ ہماری پھر جو ریاست نے پیداواری قوت پاکستانی معیشت کی کبھی نہیں بنائی. پیداواری قوت بنانے کا کیا مطلب ہے, ایک میجر سیکٹر ہوتا ہے معیشت کا ہر ملک میں وچ از دا بیک بون آف پروڈکٹیوٹی اینڈ پروڈکشن, اور وہ ہوتا ہے صنعت, انڈسٹری. ٹھیک ہے, ایک دیر از دس, آپ انسانی اکنامک ہسٹری پڑھیں سنس دی انڈسٹریل ریولوشن, تو ایک جنرل ٹریجیکٹری ہے کہ ممالک کس طرح جو ہیں ترقی یافتہ ترقی راہ پہ چلتے ہیں, اور عموماً یہی کہ سیٹلڈ ایگریکلچر سے شروع ہوتے اور وہاں سے آپ اپنی فوڈ سبسسٹنس سیلف سفیشنسی کی طرف جاتے ہیں, اور پھر جتنے بھی ممالک ہیں چاہے وہ امریکہ یورپ ہو, چاہے وہ بعد میں ایسٹ ایشیا ہو یا لاطینی امریکہ ہو, ادھر ایک پروسیس چلا لینڈ ریفارم کا, اور لینڈ ریفارم ہوا, پرانی جاگیریں ٹوٹی, اور وہ پھر آہستہ آہستہ لوگ اور کیپٹل جو ہے وہ شہروں کی طرف ٹرانسفر ہوا, اور پھر شہروں میں اس سے جڑی ہوئی پھر صنعتیں لگیں, اور صنعتوں میں روزگار ملا, اور پھر ان صنعتوں نے پھر اوور آل لوگوں کے لیونگ سٹینڈرڈز بڑھائے, ان کے ذریعے لوگوں نے ایکسپورٹ کیا. یہ ایک جنرل گلوبلی تمام جو میجر معیشتیں ہیں ان کی ٹریجیکٹری ہے. ان کی کچھ ایکسیپشنز ہیں, جیسے وہی آئل رچ اسٹیٹس کا ایگزامپل ہے, ان کے بعد تیل مل گیا تو ان کو ترقی ہوگی, یا کچھ اس طرح کی اسمال سٹی اسٹیٹس ہیں دبئی جیسی یا سنگاپور جیسی, ہانگ کانگ جیسی, جو کہ بغیر انڈسٹریلائزیشن کے وہ ڈائریکٹلی فائنینشلائزیشن کی طرف چلے گئے, انہوں نے فائنانس سیکٹر اپنا بنا دیا. لیکن جو جتنے بھی میجر جو بڑے ملک ہوتے ہیں آبادی والے,
دیر از اونلی ون ریئل روٹ ٹو ڈیولپمنٹ جو کہ تاریخی طور پہ دیکھا گیا ہے، وہ ہے صنعت کاری۔ پاکستان میں اب مسئلہ یہ ہے کہ انڈسٹریل اسٹیگنیشن ہو چکی ہے سنس دا 1980s۔ پاکستان میں تقریباً انڈسٹری کا شیئر آف جی ڈی پی، یعنی کہ ہماری سالانہ پیداوار جو جی ڈی پی ہوتی ہے، اس میں انڈسٹریل سیکٹر کا حصہ تقریباً 10 سے 12% ہے۔ اور اب جو ہے ہماری معیشت زراعت سے انڈسٹری کی طرف جانے کے بجائے ہم ڈائریکٹلی سروسز کی طرف چلے گئے۔ سو سروسز سیکٹر کیا ہوتا ہے؟ سروسز سیکٹر ہوتا ہے اس میں آپ عموماً گڈز نہیں بناتے، اس میں آپ کوئی سروس کسی کو پرووائڈ کرتے ہو، اس کے پیسے حاصل کرتے ہو۔ مطلب جیسے ہو گیا ریٹیل ہو گیا، سوری آواز تھوڑی بڑا۔ اچھا، جیسے ریٹیل سیکٹر ہو گیا، یہ جو مالز ہو گئے، ریسٹورانٹس ہو گئے، ایون ایجوکیشن کا سیکٹر ہو گیا، ریئل اسٹیٹ ایک بہت بڑا اس کے اندر سیکٹر ہے۔ تو سروسز سے جڑے ہوئے جتنے بھی اب جو جی ڈی پی ہے پاکستان کی 60% جی ڈی پی۔ اب مسئلہ اس کا یہ ہے، سروسز آر ناٹ لیبر انٹینسو، یعنی کہ اس کے اندر ایک میجر ایشو ہے کہ وہ امپلائمنٹ اتنی جنریٹ نہیں کرتے۔ اگر امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی بھی ہے تو وہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے، وہ کوئی دور رس مطلب پرماننٹ امپلائمنٹ نہیں ہوتی، کوئی پینشنز اس سے منسلک نہیں ہوتی۔ ساتھ یہ بھی ہے کہ سروسز عموماً آپ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کوئی آپ نے ریسٹورینٹ کھولا ہوا ہے تو آپ ادھر ہی لوگوں کے گرد سروسز دو گے، اگر آپ نے کوئی دکان کھولی ہے تو آپ ادھر ہی ارد گرد کے لوگوں کو سروس پرووائڈ کرو گے۔ اگر آپ نے کوئی اور چیز، کوئی جم کھولا ہے، وہ بھی وہ سروس لوکل لوگوں کو پرووائڈ کرے گا۔ البتہ یہ بہت ہوتا ہے سروسز میں کہ آپ کو وہ سروسز پرووائڈ کرنے کے لیے باہر سے امپورٹ اور بڑھانی پڑتی ہے۔ تو یعنی جتنے بھی مالز بنے ہوئے ہیں، یہ بہت بوم ہوئے پچھلے آج سے 20 سال پہلے پاکستان میں کوئی مالز نہیں ہوتے تھے۔ اب ہر شہر میں 20 25 مالز ہیں۔ ہر مال میں دیر از ملینز ڈالرز ورتھ آف امپورٹڈ اکوپمنٹ جو کہ آپ لے رہے ہیں، جو آپ اس ملک میں پاکستان میں نہیں بن رہی، لیکن آپ ڈالر دے کے آپ ان کو خرید رہے ہو۔ تو یہ ایک اٹس ناٹ اے ویری پروڈکٹیو سیکٹر آف دی اکانومی ایز سچ، اور یہ آپ کی اگر معیشت کا میجورٹی بن گئی ہے فور اے سائز کنٹری دا سائز آف پاکستان، سو دس از یہ ایک بہت میجر پرابلم ہے۔ تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک طرح سے پری میچور ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو گئی ہے، یعنی کہ انڈسٹریلائزیشن ہونے سے پہلے ہی ہم ڈی انڈسٹریلائز ہو گئے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، ہم اس کی طرف بھی جائیں گے، لیکن ایک تو وہی ایک مین وجہ جو اس کی ہے وہ یہ کہ پاکستان میں باقی ممالک کی طرح جو انڈسٹریلائز ہوئے، ہم نے لینڈ ریفارم نہیں کیا اس سطح پہ جو انہوں نے کیا، اور پھر اس زراعت سے کسی اسٹیٹ پالیسی کے تحت سرمایہ کو ہم انڈسٹری کی طرف لے کر نہیں گئے۔ اور یہ اس کا وہی رینٹیئر پاکستان کی ریاست ہونے سے بھی تعلق ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے کبھی اس طرح سے اس معاملے میں سنجیدگی سے سوچا بھی نہیں۔